الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث الخامس. fifth حديث پڑھیں گے ہم آج. عن اچھا یہ پڑھا تھا ہم نے fifth حدیث. sixth پڑھنا ہے آج. sixth کہاں پہ ہے یہاں پہ دیکھیے. عن ابی عبداللہ عبداللہ کے باپ سے روایت ہے. عن ابی عبداللہ عبداللہ کے باپ سے روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. میں ان کو شاید پتہ نہیں ہے لنک دوسری بار میں نے بھیجی. وہ کہتے کیا نعمان بن بشیر جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I heard Prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying یقول. وہ فرماتے تھے ان الحلال بین. بے شک حلال جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حلال کون سی چیزیں ہے. لافل چیزیں اسلام میں کیا گیا ہے وہ ہمیں وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ. اور حرام چیزیں جو ہے وہ بھی ہمیں وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ حرام چیزیں کون کون ہی ہے. کون کون سی حرام چیز دنیا ہے جو ہم پہ حرام ہے. جو ان لافل چیز ہے وہ بھی ہمیں کہی گئی. اس کو کیا ہو گیا ایک منٹ. ایک منٹ اس کو تھوڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے یہاں پہ جناب ان الحلال بین. حلال جو ہے وہ واضح انسان کو کیا گیا حلال کون سی چیز ہے. وہ ان الحرام بین. واضح کیا گیا کہ حرام کیا ہے. ان لافل چیزیں انسان کے لیے کیا ہے. لیکن وبینہما امور مشتبہات. بٹوین حلال اور بٹوین حرام کے کچھ ایسی چیزیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہے بیچ میں آتے ہیں. وہ حلال حرام کوئی سمجھتا ہے وہ حلال ہے کوئی سمجھتا ہے وہ حرام ہے. اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے. ڈاؤٹ فل میٹرز ہوتے ہیں کچھ. امور مشتبہات کیا ہو گیا ڈاؤٹ فل میٹرز ہوتے ہیں کچھ اسلام کے بارے میں. لا يعلمهن كثير من الناس. جن ڈاؤٹ فل میٹرز کے بارے میں کثیر لوگ جانتے ہی نہیں. ان کے جوابات جانتے ہی نہیں ہے. ڈاؤٹ فل میٹرز میں جواب پتہ ہی ہوتی ہے سال سال عام انسانوں کو. پھر وہ سنتا ہے کبھی جواب علماء سے اس کو ہوتی ہے پھر اس میں اس کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. تو لا يعلمون كثير من الناس. کثیر لوگ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل میٹرز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. فمن اتقى الشبهات. اب بس جو بچ گیا شبہات سے یعنی کہ اسے ہو رہا ہے ڈاؤٹ کس چیز کے بارے میں. وہ بولتا ہے میں کروں گا ہی نہیں یہ چیز. مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے. بولتا ہے بہتر ہوگا احتیاط ہی کرنا. بچوں گا اس چیز سے بھی. تو فمن اتقى الشبہات. جو شبہات سے بچ گیا. اتقا بولتے ہیں بچنے کو. تقوا بن گیا اس سے ہی. تقوا ہو گیا گناہوں سے بچنا. ڈال بنانا ایک سپر قائم کرنا گناہوں کے درمیان اور خود کے درمیان میں ہے نا. جیسے وقایا اس کو بولتے ہیں شیلڈ کو. وقایا سپر کو جو انسان رہتا ہے آگے جنگ کے دوران. جو بچ گیا شبہات سے ڈاؤٹ فل میٹر سے فقد استبرأ لدینہ و عرضہ. اس نے بچا لیا لدینہ اپنا دین بھی اور اپنی عزت بھی. تو عزت بچ جاتی ہے اور دین بچتا ہے انسان کو کس چیز سے. شبہات کے معاملات کو ترک کرنے سے. شبہات کے معاملات کو ترک کرنے سے. اگر مجھے شبہ آ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا وہ چیز. میں بچوں گا اس چیز سے. شبہات میں کیا کرنا ہے انسان کو. اگر شبہات ہوں گے تو اس کا علم تلاش کرنا ہے انسان کو. ہے نا حدیث میں آ گیا انما شفاء العی السؤال. جو جہالت ہے نا جہالت اگنورنس اس کا جو. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو نا اگنورنس کا جو علاج ہے پتہ ہے وہ کیا ہے. سوال کرنا.
سوال کرنے سے ہوتی ہے جہالت دور. ایسا نہیں اسلام بولتا ہے سوال ہی مت کرو. سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے سوال کرنا ہے انسان کو. لیکن حدیث میں آ گیا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات وہمأ وہات وکثرت السؤال. حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پہ نافرمانی کرنا ماں باپ کی. حرام کر دیا تم پہ کثرت سے سوال کرنا. زیادہ سوال کرنا کیا ہے؟ مکرو. زیادہ سوال کرنا مکرو تحریمی بولیں گے. مطلب زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ویسے سوال مانی کوئی بولے گا سوال ایسے کرے کوئی نوز بلا اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، ایسے سوال وہ بدعتی ہے ویسا شخص ہے نا. جیسے امام مالک کا سوال کیا تھا نا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ ہے. امام مالک کو پسینہ آ گیا. وحمر شاید یہ آ گیا، وہ ریڈ ہو گیا، ان کو پسینہ آ گیا. مصفر شاید یلو ہو گئے وہ. انہوں نے کہا اس کو اعتزال کیا گیا، وہ باہر نکالا گیا. شاید معتزلی گروپ ویسے ہی بن گیا، معتزلہ ہو گیا جس کو اعتزال کیا گیا. اس کا اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. سوال کرنا ہی نہیں ہے کیسے. اس نے کہا نا پھر یہ الاستواء معلوم، اس کا اسٹیبلش ہونا تھرون کے اوپر یہ معلوم ہے، اس کا استوا کرنا معلوم ہے. والکیفیت مجہول، کیفیت جو ہے ہاؤنس کی ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہے. والسؤال عنہ بدعت، سوال کرنے اس کے بارے میں بدعت ہے. ان شبہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، یا ایسے بولنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے پہلے آسمان پہ رات میں، تو کیا آسمان عرش خالی ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. یا ایسے بولنا کہ عرش چھوٹا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے. کوئی ایسے بولے گا کہ جو نا مکی ویسے بولتے ہیں جو نا یہ، کیونکہ ان کے پاس کامن سینس کی کمی ہوتی ہے. دیکھو کیا ان کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں مکان کیا ہو گیا، مکان ہو گیا جگہ اسپیس، اور مکین کیا ہو گیا جو اسپیس میں رہتا ہے. فار ایگزامپل یہ میرا فون ہے، یہ بڑے سے ٹیبل کے اوپر ہے. نہیں مانیے اب یہ میری کتاب ہے، یہ کیا، یہ مکان ہے، یہ اسپیس ہے. یہ میرا فون ہے، یہ مکین ہے. کتاب اگر بڑی ہوگی تو فون چھوٹا ہو جائے گا، ہے نا. تو ایسے دیتے ہیں مثالیں. لیکن پھر سے نا مسئلہ ان کو وہی وہ کرتے ہیں اینتھروپومورفزم پروموٹ. اینتھروپومورفزم یعنی کہ وہ دیتے ہیں خدا کے ایٹریبیوٹس ہیومن بینگس کو، ہیومن بینگس کے ایٹریبیوٹس ڈیوائن بینگ کو. یہ مخلوق کے لیے ایسی مثال بیان کرنی ہوتی ہے نا. خالق کے لیے مثال بیان کرنی ہی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ السمیع البصیر، لیکن وہ ہر چیز سننے والا اور دیکھنے والا ہے. دیکھیے کوئی بولے گا کہ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے. لیکن ہمارے سننے میں اور خدا کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمارا سننا بالکل ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا بالکل کامل ہے. جس طرح یہ گروپ جو ہے یہ معتزلہ جہمیہ، انہیں کا خدا سنتا ہی نہیں ہے. سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں کرتا ہے، وہ رحم ہی نہیں کرتا ہے. ان سے ہم نے کہا کیوں؟ انہیں وہاں سے کہا کیونکہ یہ انسان کرتے ہیں ایسی چیزیں، ہم بولتے خدا اس سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا قرآن میں کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی بولتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ ہر چیز سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی کہ وہ سنتا تو ہے لیکن اس کی سماعت میں کمپیئر نہیں کریں گے انسانوں کی سماعت کے ساتھ، ورنہ تم کافر بن جاؤ گے. اور تم مثال دو گے، تم بولو گے خدا ویسے سنتا ہے جیسے انسان سنتا ہے. انسان کافر ہو جائے گا ویسا انسان. کوئی انسان بولے گا خدا ویسے بیٹھا ہے عرش کے اوپر جیسے انسان بیٹھتا ہے کرسی کے اوپر، وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کہ وہ تشبیہ دے رہا ہے نا. جو پتہ ہی تھا، ہم نے پڑھا تھا پچھلی بار بھی توحید نوٹس میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہ تشبیہ نہیں کرنی ہے، تمثیل نہیں کرنی ہے، تکییف نہیں کرنی ہے، تعطیل نہیں کرنی ہے. مطلب انکار نہیں کرنا ہے، ہاؤنس بیان نہیں کرنی ہے کیسے کیا، سملٹیوڈ بیان نہیں کرنا ہے، مثالیں نہیں دینی ہے، ریزمبلنس نہیں دینی ہے وتھ کریشن. وہ ساری چیزیں اسماء و صفات میں ہوتی ہے ضروری، جو کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اس کے بعد یہی ہوتے ہیں شبہات. یہی ہوتے ہیں کیا، ڈاؤٹ فل میٹرس. ان کے بارے میں ہونا چاہیے انسان کو اچھا علم، ہے نا، ورنہ انسان جائے گا ڈاؤٹس میں. ومن وقع فی شبہات، اور جو گیا شبہات کے اندر، جو واقعہ ہو گیا شبہات کے اندر، ڈاؤٹ فل میٹرس کے بارے میں. ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤٹ مراتب العلم ہے نا، مراتب العلم، علم کے مرتبے. اس میں کیا پڑھتے پہلے ہی؟ یقین پڑھتے اس میں پہلے ہی، یعنی کہ سرٹنٹی. مجھے 100% پتہ ہے کوئی چیز ایسا ہی ہے، اس کو بولتے ہیں یقین. اس کے بعد پڑھتے ہیں شاید اس میں ظن. ہاں، ظن ہو گیا غالب گمان ہونا، غالب گمان. ظن کو ہوتے ہیں بہت ترجمے، کبھی ظن کبھی یقین کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی شک کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. لیکن فی الحال ہم مانیں گے ظن غالب گمان، یعنی کہ مجھے نالج پتہ کتنی ہے. مانیے مجھے نالج ہے مور دین 50% نالج مجھے ہے.
اس کو بولیں گے زون. شک مطلب ہو گیا مجھے 50-50 ہے. مانی میں بتاؤں گا آپ کو یہ پین ہے کہ پینسل ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے 50% یہ پین ہے, آپ کو لگ رہا ہے 50% یہ پینسل ہے, اس کو بولتے ہیں شک. اس کو بولتا ہے وہم. وہم مطلب ہوتا ہے مجھے نالج 30%, مجھے لیس دین 50% نالج ہے, لیس دین 50%. آپ کو لگ رہا ہے 70% یہ پین ہے, 30% لگ رہا ہے آپ کو پینسل ہے, یعنی کہ آپ کو 30% وہم ہے. یعنی کہ آپ کو کیا بول رہا ہوں, آپ کو لگ رہا ہے یہ 70% پین ہے, 30% لگ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے, پینسل. یعنی کہ آپ کو وہم 70% ہے. شاید میں ٹھیک بول رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے اچھے سے. لیکن وہم ہوتا ہے کیا, جب ہوتی ہے انسان کو نالج کتنی, لیس دین 50%, اس کو بولتے ہیں وہم. پھر ہو گیا 0% نالج, وہ کیا ہو گیا, جہل, اگنورینس. پھر ہوتی ہے کچھ کو نیگیٹو نالج, وہ الٹا بول رہے ہوتے ہیں, جو شریعت چینج کرتے ہیں. بولیں گے پین کو پینسل, کتاب کو بولیں گے پین, پین کو بولیں گے کتاب, بولیں گے دس از اے بک. اس کو اس کو بولیں گے دس از اے پین. یہ ہو گیا کیا, اس کو بولتے ہیں جہل مرکب, کمپاؤنڈ اگنورینس, جہل مرکب, نیگیٹو نالج. دوسرا ہے جہل بسیط, ہو گیا کیا, ایبسلیوٹ نتھنگ نالج, کچھ بھی نہیں ہونا, زیرو. پتہ مجھے کیا بول رہا ہے ہشام, نماز پہ کتنے فرض ہے, میں بول رہا ہوں پتہ ہی نہیں. میں کیا بول رہا ہوں, پتہ ہی نہیں, میں ہوں جاہل, مجھے 0% نالج ہے. یہ اچھا ہوتا ہے, پیارا سا جاہل. دوسرا بولتا ہے, اس کو بولتا ہے نماز میں کتنے فرض ہے, وہ بولتا ہے نماز میں لاکھ فرض ہے. خود ہی کرتے ہیں, خود ہی بولتے ہیں, اپنا ہی. اب وہ الٹا بول رہا ہے نا نالج, اس کو بولیں گے وہ جاہل ہے لیکن بڑا جاہل, جہل مرکب, وہ الٹا ہی بول رہا ہے نالج, وہ صحیح کو غلط ہی بول رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں شاید اسلامک ایپسٹمالوجی. اسلامک ایپسٹمالوجی یعنی کہ ایپسٹمالوجی ہو گیا نالج کے بارے میں پڑھنا, نالج کیا ہوتی ہے, یہ پڑھتے فلاسفی میں ایسے ہی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے کیا, پہلے یقین 100%, ون مور دین 50%, شک 50%, وہم لیس دین 50%, جہل اگنورینس 0%, جہل بسیط 0 نالج, جہل مرکب نیگیٹو نالج. میں کہاں پہنچ گیا, اچھا میں بتا شک کے بارے میں, شک کیا ہوتا ہے. ہے نا حدیث میں آ گیا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے گی نا, تم وہ چھوڑ دو, تم اس پہ تم یقین پہ عمل کرو. الیقین لا یزول بالشک, یہ اصول فقہ کا قاعدہ ایک ہے. یقین زائل نہیں ہو جاتا ہے شک سے. مجھے اگر یقین ہے تو میں یقین پہ عمل کروں گا, شک میں چھوڑ دوں گا. شک کو چھوڑنا چاہیے انسان, شک کو انسان کو چھوڑنا چاہیے. میں نے غسل کیا اچھے سے, میں نے ہر ایک پارٹ تک پانی پہنچایا. اب مجھے تھوڑا بہت ڈاؤٹ رہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا پارٹ ایک ایٹم کے برابر ہوا خشک. اب میں پریشان ہو رہا ہوں, میں کر رہا ہوں اور غسل, اور غسل, برا نہیں اور ہو گیا ہوگا, اور کر رہا ہوں غسل. تو شیطان آتا ہے ایسے ہی, جیسے لکھتا ہے اس میں نہ کتاب ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس, اس میں لکھا ہے اس نے اس کے بارے میں کہ شیطان کیسے کرتا ہے ان کو افیکٹ جو غالی بن جاتے ہیں طہارت کے اندر. مطلب وضو کرتے 20 بار, ہاتھ دھوتے 4 4 بار, کسی کو کرتے سلام, بولتے ہی گندا ہوگا, پھر سے ہاتھ دھوتے ہوتے ہیں. ہاتھوں کو ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے, او سی ڈی ہوتا ہے ہاتھوں کو. تو وہ شک سے ہوتا ہے نا سب کچھ, سب بیماریاں شک سے پیدا ہو جاتی ہے. شک سے اللہ کی قسم اتنی بیماریاں ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. شک سے کتنی بیماری ہو جائے, سائیکالوجیکل ڈس آرڈرس کتنے ہوتے ہیں شک سے. شک بہت بڑی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ بچائے اس بیماری سے. مطلب اتنا کرتی ہے مینٹلی ختم انسان کو یہ سیدھے, مطلب اس کی ایموشنل لائف ختم ہو جاتی ہے ساری شک کرنے والے کی. اس لیے اسلام میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن میں کیا آیت, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں گنجائش بھی شک کی نہیں ہے. وہاں پہ ریب لفظ آ گیا ہے. ریب بولتے اس شک کو جس سے انسان کو اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. مجھے شک ہے قرآن خدا کی کتاب ہے کہ نہیں, ہو جائے گا نا اضطراب پیدا, بے چینی رہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ بولتا ہے لا ریب فیہ, تم بے چین مت ہو جاؤ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, تقوی گزار کے, تقوی والوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہی ہوگا اس کے لیے قرآن نہیں ہدایت کتاب, اس کے لیے ہے ہی نہیں قرآن کی ہدایت کتاب جو ڈرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. قرآن ہدایت کتاب اس کے لیے جو ڈرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. رائب کیا ہو گیا, وہ شخص جس سے اس طرح پیدا ہوتا ہوا انسان کو. ہم، تو یہ ہو گیا وہ. دیکھیے ومن وقع فی شبہات, جو واقع ہو گیا نا شبہات کے اندر, وقع فی الحرام, وہ ہو گیا واقع حرام کے اندر. جو خالی ڈاؤٹس میں گیا نا وہ حرام میں کھود جاتا ہے پھر. دیکھیے مطلب کیا ہو گیا اس کا, اس کے بعد ہی بولے گا اس کے آگے. اصلی میں یہاں پہ وہی چیز ہے, سد الذرائع, سد الذرائع, ذرائع.
بلاک کرنا ان ذرائع کو، ان سورسز کو، ان مینز کو، ان ویز کو جس سے میں گناہ کی اور جا سکتا ہوں، جس سے میں فتنے کی اور جا سکتا ہوں، ان کو بلاک کر دینا. دیکھیے مثال، فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے نا، کوئی بچہ اس کمرے میں تارے بچھا کے ہے. میں اس کو بولوں گا تم جاؤ بچے اس کمرے میں جاؤ، لیکن تاروں کو ٹچ نہیں کرنا ورنہ تم مر جاؤ گے، پاور لگ جائے تمہیں، پاور لگا پاورس. میں ایسے بولوں گا اس کو نہیں، میں اس کو بولوں گا تم کمرے میں ہی مت جاؤ، کیونکہ خطرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، تم جتنا نزدیک آؤ گے اس کے اتنا تمہیں زیادہ خطرہ ہے. ایسی مثال سے دے سکتے ہیں ہم. مانیے اگر کرنٹ لگتی ہے ہارڈیشن تار سے، مانیے 4 فٹ کی دور سے لگتی ہے کرنٹ. میں لاتا ہوں ہاتھ 5 فٹ نزدیک، مطلب میں لاتا ہوں 5 فٹ تک کرتی ڈسٹینس رکھتا ہوں میں. اب کاری 1 فٹ اگر ہے نا مجھے آگے گرین، میں اور آدھا لے رہا ہوں، مجھے کرنا ہے آدھا یہ والا نہیں، مجھے احتیاطاً تھوڑا دور ہی رہنا ہے تاکہ میں اچانک نہ جاؤں تھوڑا سا آگے اور میں ادھر پھسل جاؤں گا. یہ ہے وہی حدیث اس کے بارے میں. دیکھیے مثال کیا ہے، کرائی یرعى حول الحما، مانند اس رائی بولتے ہیں شیفرڈ کو، جو نا یہ چرواہا ہوتا ہے جو کھلاتا ہے گھاس واس ان کو، بیڑوں کو. یرعى حول الحما، جو گھاس کھلاتا ہے اپنے بیڑوں کو، یا اپنے فلاکس کو، حول الحما. حما بولتے ہیں پرائیویٹ لینڈ کسی کا مانی ہے، مانی میرا پرائیویٹ لینڈ ہے نا. اب کسی اور کے بیڑ بکریاں ہیں، وہ لا رہا ہے ان کو میرے پرائیویٹ لینڈ کے نزدیک، مجھے اچھے سے میں نے فصل اگائی اچھے سے، لیکن وہ لا رہا ہے بہت نزدیک میرے باغ سے. وہ باغ میں نہیں گھسا رہا ہے. پھر سے Alay mam, meşhur itper cihal khasan. پتہ نہیں تو میوٹ کرنے ina کا، شری من اصلاق نہیں یاتکم. میوٹ یہاں سے کرنا پڑتا ہے. میں کیا بول رہا تھا آپ کو، میں بول رہا تھا نا بات ہی ایسے پھر. ہاں، ماری میرا پرائیویٹ لینڈ یہاں پہ. اب وہ بیچارہ لا رہا ہے کہ بیڑوں کو تک کہاں تک، وہ لا رہا ہے اس بارڈرز تک، میرے لینڈ میں نہیں گھسا رہا ہے. لیکن بیڑ نہ مانیں گے جب بیڑ یہاں پہنچ گئے. اب وہ دیکھ رہے اچھے سے ٹماٹر وہ آئیں گے پورا اندر، ہے نا. تو مجھے اس سے ان کو دور رکھنا ہے، ادھر کم سے کم یہاں اتنا دور رکھنا ہے تاکہ وہ دیکھے ہی نہ اس چیز کو. تو یہ حدیث اس کے بارے میں، صد کے بارے میں، یعنی کہ وہ راستے بلاک کرنا جس سے انسان گناہ کی ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل زنا کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، تم مت قریب بھی جاؤ زنا کے. یعنی کہ جن ذرائع سے تمہیں لگتا ہے شبہ بھی آتا ہوگا کہ میں جا سکتا ہوں زنا کی اور، جن تمہیں تھوڑا شبہ بھی آتا ہو تمہیں اس کو بلاک کر دینا ہے ادھر ہی، ان ذرائع کو. مطلب غیر محرم سے چیٹنگ کرنا کیا ہے، جائز یا ناجائز ہے نا. ناجائز اگر انسان کرے گا بالکل انفارملی، بالکل اس میں ایموشنل انٹیمیسی آتی ہوگی، ایموشنل مطلب بالکل انسان جائے گا ایموشنس کے اندر، اسے فیلنگس ہو جائیں گی جنریٹ، ہو جائے گا حرام ویسے چیٹنگ کرنا. دوسرا کیا پرپز ہوئی، جب تھوڑی سی بات کرنی ہوگی ضروری امپورٹنٹ لمیٹڈ کرنی ہے، ویسے اس میں بھی احتیاطی کرنا چاہیے. اس میں بھی گروپ میں کرنی چاہیے اگر ضروری ہوگا، اسے احتیاطی کرنا چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں پھر بھی یہ وہی ہے صد ذرائع کے بارے میں. میں نے ویسے نہ بولتے کوئی بیچارہ ہوتا ہے اچھا انسان، لیکن وہ بیٹھتا ہے شودوں میں، وہ بنتا ہے پھر شودا ہی تو تیسرے دن. اس کو دینا دور شودوں سے تاکہ وہ شودا نہ بن جائے. تو احتیاط کرنا ہے انسان کو اسی کے بارے میں. یہ یعنی کہ ڈاؤٹ آف میٹر سے احتیاط کرنا ہے. یوشک ان یرتع فی، قریب ہے کہ یہ اس میں کھائیں گے گھاس واس. کون؟ یہ بیڑ. میں لا رہا ہوں بیڑوں کو پرائیویٹ لائن کے نزدیک اتنا سارا. اب میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا یہ کچھ نہیں کھائیں گے، یہ پھر سیدھے کھائیں گے، جب یہاں تک پہنچیں گے نا یہ ختم کریں گے. تو یہی ہے نا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے لمٹس، وہ ہمیں سیٹ کرنی ہے. ان کو ہمیں پار نہیں کرنا ہے. اگر پار کیا نقصان خود کھانا ہے پھر اس چیز کا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، اس نے یہ سیٹ کیے. فلا تعتدوها، ان کو تم ٹرانسگریس نہیں کرنا. ومن يتعد حدود اللہ، کیا اس کے بعد مجھے یاد نہیں آ رہا اچھے سے آیت، شاید آ رہی ہے، میں غلط بول سکتا ہوں اس لیے بولوں گا ہی نہیں. اللہ خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، خبردار ہر کسی بادشاہ کی ایک پرائیویٹ لینڈ ہوتی ہے. ہر کسی بادشاہ کی ایک پرائیویٹ لینڈ ہوتی ہے. بادشاہ نا بادشاہ رہتا ہے اپنا پرائیویٹ لینڈ. مثال کے طور پہ الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، خبردار اللہ تعالیٰ کی جو پرائیویٹ لینڈ ہے نا، پتہ وہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیز. یہ حرام کردہ چیز ہے. مجھے اتنا نزدیک اس کے نہیں آنا ہے، مجھے یہاں پہ رہنا ہے. میں بولوں گا میں یہاں پہ رہوں گا، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، میں حرام کیوں نہیں جاؤں گا. میں حرام نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ رہوں گا. لیکن لیتا ہے انسان کو حرام کی اوری. فار ایگزامپل چیٹنگ کرنا، سمپلی نا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنا غیر محرم کے ساتھ. کوئی بولے گا یہ کیسے حرام ہے؟ کہاں قرآن حدیث میں کہاں پہ آ گیا حرام ہے؟ یہاں پہ آ گیا حرام ہے اسی حدیث میں.
اگر لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا حرام میں تو اسے احتیاط کرنا ہے ادھری انسان کو، کیونکے صاحب بولے گا میں خالی یہاں پہ رہوں گا لیکن خود ہی اندر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گی اس کو کہ میں کیسے اندر گیا. یہ حدیث میں آ گیا. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے جو حِم اللہ کیا ہو گیا، جو اس کی پرائیویٹ لینڈ ہے، وہ کیا اس کے حرام کردہ چیز، ان کے قریب ہی نہیں جانا ہے انسان کو. الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار جسم میں ایک ہوتا ہے مضغہ. مضغہ بولتے ہیں ماس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، میٹ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اذا صلحت، جب وہ ٹھیک رہتا ہے، صلح الجسد کلو، سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے وہ ماس کا ٹکڑا، فسد الجسد کلو، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار یہ دل ہے، یہ حصہ. اگر دل ہوگا نا ٹھیک، انسان خود ٹھیک رہتا ہے، چاہے مصیبتیں کتنی بھی آئی ہوں گی، چاہے اسٹریس کتنا بھی ہو، لیکن دل ٹھیک ہے نا، انسان ٹھیک رہتا ہے. اگر اسٹریس ہے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی اسٹریس لگتا ہی نہیں ہے، کھانا بھی انسان کھا رہا ہے، بیمار بھی کوئی بھی نہیں ہے، ایگزام میں پاس ہی ہو رہا ہے، تو لباس بھی ہے لگانے کے لیے، لیکن دل پھر بھی پریشان ہے، اس کو ہے، وہ اس کو رہتی ہے پھر باڈی بھی پریشان ساری، مطلب اس کو حکت رہتی نہیں انسان کو اس چیز سے. مطلب ان شارٹ جب دل ٹھیک رہتا ہے نا، تبھی انسان کے اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں. جیسے اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں ایسے مثال، جو دل ہے نا، دل مانیے ایک حساب سے کمانڈر ہوتا ہے اس کا نا، لشکر کا. کمانڈر اگر خراب ہو جائے گا، لشکر کیا رہے گی خراب، وہ چل ہی نہیں پائے گی اچھے سے. ایسے ہی نماز خوشو خصو کیسے آتا ہے، جب دل ٹھیک ہوتا ہے نا انسان کا دل، تب آتی ہے نماز میں کیا، خشوع اور خضوع. اگر دل میں ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے دل میں مسئلہ ہوتا ہے، تو خشوع و خضوع رہتا ہی نہیں ہے. تو خشوع و خضوع کا جو محل ہے نا، محل یا جو تقوی کا محل ہے، سائٹ آف تقوی کیا ہے، تقوی کہاں پہ ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہے. اور اس نے خود فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. یا نہیں پڑھا، ہو گیا حدیث ختم. لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ ہر کسی انسان کو ہوتی ہے الگ الگ شبہات کی لیول، کس کو ہوتے ہیں بہت شبہات، کس کو ہوتے ہیں کم شبہات، لیکن علم سے ہوتے ہیں شبہات کم. علم سے بہت کم ہوتے ہیں شبہات، نہ کے برابر رہتے ہیں انسان کو شبہات، قرآن پڑھنے سے، تفسیر پڑھنے سے، معنی پڑھنے سے، دروس علماء کے سننے سے، ایسے انسان کو شبہات دور ہوتے ہیں سوال کرنے سے. ایسے ہی سوال کرنا ہاں. السلام علیکم، اگر کوئی مسلمان کسی طرح کا کفر کرتا ہے، کیا وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر ہو جاتا ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں رہتا، کیا اس کا اچھا یہ بول رہے ہیں کہ جو جیسے حدیث میں آ گیا نا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جسے نماز چھوڑی عمدن قصدن، وہ کافر ہو گیا. اصلی الفاظ فقد کفر، اس نے کفر کیا، فقد کفر. کوئی بولے گا ہو گیا کافر، ایک نماز چھوڑ دی اس نے، ہو گیا کافر، اسلام کے باہر، ہے نا. ہم بولیوں کی رائے وہی ہے، سے نماز چھوڑی ایک، وہ کافر ہو گیا. لیکن شیخ البانی بولتا ہے یہاں پہ کفر عملی مراد ہے. کیا ہے کفر عملی، نہ کہ اعتقادی. تو اس سے اسلام سے باہر انسان نہیں جائے گا، لیکن یہ کفری عمل ہے ایسا کرنا. ایسے کفر عملی بولتے، نہ کہ کفر اعتقادی. ہو گیا یہ چیز. لیکن جو بالکل یہ ساری نماز چھوڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ جمعہ پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ تو کافر ہی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل ہی نہیں کرتا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہوگا، کوئی بھی نہیں عبادت کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ، پھر عبادت ہی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی. تو نماز بالکل ہی سارے چھوڑنے والا تو کافر ہی ہوتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو نا کہ فرق کیا ہے مسلمان کافر میں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ایسے محدث کسے کہتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ محدث ہو گیا جو حدیث کے بارے میں جانتا ہوگا، خالی ٹیکسٹ نہیں، یہ حدیث یہ تو جانتا ہی جانتا ہوگا، اس کے نیریشن کے بارے میں، روایت کے بارے میں، ان کے روات کے احوال کے بارے میں، وہ کہاں پیدا ہوگی، کیسے تھے، کیا تھے، عادل تھے، ضابط تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، وہ کہاں پیدا ہوگی، کب مر گئے، یہ سب پتہ ہوتی ہے اس کو. اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا، اس کے لیے پڑھنی پڑتی ہے اصول حدیث کی کتابیں. جیسے پہلے پڑھتے بیسک شیخ عثیمین کا پڑھتے اس میں تھوڑا بیسک، پھر پڑھتے نخبۃ الفکر، پھر شرح مصطلح اہل الاثر، پھر پڑھتے لغت المحدث. یا ایسے ہی محمود تہان کی کتاب تیسیر دراست الاسانی، نہیں وہ اس کی ہے، تیسیر دراست الاسانی دوسری ہے یہ تیسیر مصطلح الحدیث، وہ پڑھنی ہے. الباحث الحدیثی، وہ پڑھنی ہے. اس میں اندھی نہیں ہے، اس میں ہزاروں کتاب ہے اصول حدیث کے بارے میں، یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے اصول حدیث. اس سے انسان باہر نکلتا ہی نہیں اگر انسان پڑھتا ہے. یہ تھوڑا مشکل بھی ہے سمجھنا، اس میں تھوڑا دماغ بھی اچھا ہونا چاہیے انسان کو. اور پڑھنا ہے ایک دو بار، پھر یاد رہتا ہے انسان کو، یہ بھول جاتا ہے ورنہ.
تو محدث کا دماغ بہت اچھا ہوتا ہے، جو نا محدث ہوتا ہے اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے انسان کو. مطلب وہ دیتے ہیں نا وہی روایت ضعیف ہے کیوں ہے، شاذ ہے، منکر ہے، معضل ہے، منقطع ہے. ہم نے پڑھا بنا دیا اس ویڈیو نا، آپ دیکھنا یوٹیوب چینل پہ، وہاں لکھا ہوگا روایت ضعیف کیوں ہوتی ہے. اس کو جو حدیث وہاں پہ دو ویڈیو کھا لی ہے. دو میں نے الحمد للہ بہت پڑھا ہے، پھر دو بھی بہت پڑھا ہے. احاد کیا ہو گیا، متواتر کیا ہو گیا، مشہور، عزیز، غریب، علت کیا ہوتا ہے، شاذ کیا ہو گیا، اوثق اور ثقہ راوی کیا ہوتا ہے، وہ سب ٹرمنالوجی جو ہے اس میں. تو یہ ہو گیا اس کے بارے میں. یہ ہمیں پڑھا حدیث. اور دیکھیے اس میں کیا فوائد ہے حدیث میں. یہ تو ہم نے یہ کہا، یہ بھی ہم نے کہا، یعنی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ زیادہ امپورٹنس اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. مودودی صاحب کا سن سکتے ہیں، سننا کیسا ہے. جتنے مودودی صاحب ان نے کتابیں لکھی ہیں نا، بہت ساری اچھی اچھی کتابیں. وہ تھے بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ کے. انہوں نے بہت خدمات کی ہے، بہت زیادہ. ان کو شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل گیا ہے. تفہیم القرآن تفسیر ہے نا ان کی، بہت زیادہ مطلب ڈیپ تفسیر ہے، اچھی. لیکن ان کو بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہے، بہت ساری غلطیاں، کیونکہ وہ ان کو وہ تھے رائٹر اصلی نا، بڑے رائٹر تھے وہ، بہت زیادہ بڑے رائٹر. تو ان کا الگ فن تھا، وہ والا فن. تو ان نے بہت جگہ پہ لیا قرآن کا میٹافوریکل سینس میں میننگ، جہاں پہ ان نے مجازی معنی لیا ہے قرآن کی کچھ آیات کا. جیسے سورہ فجر میں نا، وہ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے آئیں گے صف در صف. وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. ہاں ان کا ان سے وہ بھی ہے. ان کی جو کتاب ہے نا خلافت الملوک کی، تو اس میں لکھا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بہت غلط. اس کو ڈاکٹر صاحب خود رد کرتا ہے اس کے بارے میں، ورنہ وہ خود جماعت اسلامی کے ڈاکٹر صاحب وہ بھی. لیکن ان نے سچ میں صحابہ کے بارے میں انہوں نے بہت غلط کلام لکھا ہے اس کتاب میں. میں کہا نا پھر سے وہی مسئلہ ان کو ہو گیا تھا. ان نے وہ صحیح ضعیف کا مسئلہ نہیں دیکھا تھا، ان نے بس دکھا تھا کتاب اس میں ضعیف روایتیں مل جاتی ہے. خلافت الملوک میں رد بھی لکھا ہے ایک اہل سالم نے، اس کا نام ہے کچھ، جس کا نام یا اس کا رد بھی ہے نا شیخ، کیا نام ہے، شیخ علی مرزا کا رد ہے نا، وہ لکھا تھا اس نے، شیخ الوی. الوی نے یہ ہے نا، میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ والا اس کو پڑھنا ہوگا، وہ پڑھ سکتے ہیں. علی مرزا کا رد سارا واقعی کربلا کے 72 ہے نا، صحیح اسناد حدیث کی روشنی میں. عتیق الرحمن الوی نے لکھا ہے اس کا رد. یہ دیکھیے اتنا سا موٹا سا ہے یہ. مطلب جو نہیں کہ دیکھیے اس میں کیا مسئلہ ہے. اس میں لائی گئی ضعیف روایت لگ بھگ 10-15، تحریفات اس نے کی لگ بھگ 10، جھوٹ اس نے باندھے 6، کتمان حق 8، توہین صحابہ 17، غلط ترجمے 16 کیے، اس نے بریکٹ لگائے. اس نے سارا کچھ چھان ماری ہے اس نے نا عتیق الرحمن الوی نے اس کو ایک ایک چیز دکھایا ہے اس کے بارے میں. روایت ضعیف ہے جو اس نے لائی ہے، وہ کیسے کیا ہے، کیسے بریکٹ میں لکھتا ہے اپنا ہی. یہ پڑھنی چاہیے یہ والی کتاب. عتیق الرحمن الوی کی کتاب ہے. پی ڈی ایف اگر وہ چاہیے آپ مجھے بول سکتے ہیں پھر. اور بولتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور صحیح حدیث یہ بولتے ہیں اس سینس میں نا. مطلب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایسی باتیں پتہ کون کرتا ہے، جس نے علماء کے پاس نہیں پڑھا ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں ضعیف صحیح بھی ہو سکتی ہے، صحیح ضعیف بھی ہو سکتی ہے. مطلب کیسے ہوتا ہے ایسا، مطلب اس کو پھر شک ہے اسلام کی حقانیت پہ، یہ اچھے سے پہنچا ہے کہ نہیں دین. اگر وہ پورا لاجکلی سوچے گا نا، مطلب وہ ایسے سوچتا ہوگا، پھر وہ سوچتا ہوگا ایسے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے. تو انسان نے اگر یہ جو نیریٹرز آئے ہوں گے ہم تک، کوئی نہیں ہوتا سکھا، لیکن کہا گیا اس کو سکھا، ایسا ہو سکتا ہے. وہ ایسے سوچتا ہوگا. لیکن ہمیں نا ایمان کی جو ہم تک پہنچائی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے خود لی ہے. تو جو اور محدث نے کیسے چھان ماری ہے، انہوں نے کتنی محنت کی ہے ان کے بارے میں. کیا آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہو؟ کس کو، کس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں؟ ٹھیک مطلب کیا ہو گیا، مطلب کتنا ٹھیک، کیا ٹھیک. غلطی تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے. تو وہ بیان کرنی ہے انسان کو، تاکہ انسان بچے اس غلطی سے، وہ خود اس غلطی میں شکار نہ ہو جائے. وہ تو ہمارا کام ہی ہے. مودودی صاحب کو انہیں غلطیاں کی تھی، میں وہی بول رہا ہوں. انہیں اچھے کام میں بہت بھی کیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کی کتابیں الجہاد فی الاسلام یا باقی باقی کتابیں، اچھی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. م، مطلب ویسٹرن فلاسفی کو رد کیا ہے. اس حساب سے انہوں نے اچھا کام کیا فلاسفی کے حساب سے. لیکن یہاں سے انہوں نے بہت غلطیاں کی، بہت زیادہ غلطیاں کی. اس لیے نہیں چاہیے انسان کو کہ وہ خود ہی پڑھے اس کی کتاب پہلی اسٹارٹنگ میں.
جب تک اس کو علم اچھا نہ ہو پھر وہ پڑھ سکتا ہے اس کے بعد. اور اہل حدیث ان کو نہیں مانتے. اہل حدیث مانتے ہیں اس کو جو صحیح بولتا ہوگا حدیث قرآن سے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا، جیسے قرآن میں نا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ ہاتھ. اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، لیکن ہم بولتے ہیں اس کی حقیقت پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن آپ دیکھنا اگر آپ پڑھو گے نا تفسیر القرآن، وہاں لکھا ہوگا جس کی قدرت میں بادشاہت ہے. قدرت مطلب وہ لیتے ہیں مجازی معنی اللہ تعالیٰ کے ان کا اسماء و صفات کا مجازی معنی لیتے ہیں وہ. لیکن ہم ویسا نہیں لیتے، ہم بولتے ہیں نہیں لٹرل میننگ لینا ہے، کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے. اہل السنہ والجماعہ جو ہے وہ لیتے ہیں کیا؟ اس کا لغوی معنی لیتے ہیں. لیکن پھر ہم بولتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، نہ ہی ہم کیفیت جانتے. لیکن ہاتھ کو تو ہاتھ ہی بولیں گے نا ترجمے میں، ویسے مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے اس میں. جیسے قرآن میں وہ آئے تھے، میرے پاس مفتی صاحب کی تفسیر ہے. ہم، میں پڑھتا ہوں ان کی تفسیر کبھی کبھی، فون سے پڑھتا ہوں. میں مطلب جہاں پہ نا وہ تھوڑی مجھے ضرورت ہوتی ہے فلاسافیکل تفسیر کچھ آیات میں، باقی میں وہ نہیں پڑھتا ہوں. انہیں بھی اچھی خدمات کی ہے، لیکن ان کی غلطیاں بھی ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان میں نہ جائے. خلافت ملک کے تو بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے انسان اللہ تعالیٰ بچائے وہ کتاب پڑھنے سے، اس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے سیدھے. اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں بن گیا پتہ نہیں کیا اس کتاب سے، جس نہ ہوتا ہے لوگوں کو جو پڑھتے ہیں وہ کتاب. مجھے محلے میں بھی پڑھتے ہیں وہ دوست اس کتاب والی. ابھی حدیث نمبر 7 ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے اس کو، ورنہ اس میں بہت تفصیل میں لکھا ہے اس کو، لیکن تھوڑا پڑھیں گے. ہاں اگر آپ ویسے ہی آپ کو پتہ ہوگی ابھی عربی میں لکھا ہے جگہ یہ بل کمپلیکس آپ کے لیے. آپ دیکھیں جیسے قرآن میں نا وہ آیت، کلاس ختم ہونے والا ہے ہاں ابھی 7 منٹ ہے. جیسے قرآن میں جو آیت آئی ہے نا کہ کل بولیں گے اس کے بعد. حدیث نمبر 7 نا، عن ابی رقیہ، ابو رقیہ سے روایت ہے. عن ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری، تمیم بن اوس الداری سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. نصیحہ بولتے کس کو؟ اصلی نصح الاصل بولتے عربی میں ایسے، نصح الاصل. نصح الاصل پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ شہد کو پیوریفائی کیا گیا. مطلب نصح مطلب ہے ٹو پیوریفائی. یعنی کہ الدین النصیحہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ کہ ریلیجن از سنسیئرٹی. اس نے یہاں پہ لکھا ہے مذہب اخلاص ہے، دین ہے اخلاص. دین سارا مبنی اخلاص پہ ہی ہے. آپ کو اخلاص پتہ ہے کہ آپ دین میں ہو ہی نہیں، آپ مسلمان ہی نہیں ہوگا، آپ کو اخلاص نہیں ہے. مطلب کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر میں کسی اور کی چیز کے لیے کام کر رہا ہوں، میں دین کا فالو کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا چیز ہے نا. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یا دین اخلاص کا نام ہے. ریلیجن از سنسیئرٹی، اس نے اچھا لکھا ہے یہاں پہ. تو دیکھیے قلنا لمن، ہم نے کہا، پہلے مجھے وضاحت کرنی ہے اس کے بارے میں. جو نا طالب علم جو ہوگا بیسک طالب علم، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کتاب پڑھے مدودی صاحب کی باقی کتاب اسٹارٹنگ میں ہی، کیونکہ ان کا منہج صحیح نہیں تھا. تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے ان کتابیں پڑھنے سے. وہ پہلے وہ کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے. جب اس کو علم آئے گا پھر وہ خود سمجھ پائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نا. ویسے ہی سمجھنا یہ چیز. قلنا لمن، میں نے وہ کہا نا ان کی غلطیاں کی، مطلب فار ایگزامپل قرآن میں جیسے آئے تھے وہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن کشف کر دیا جائے گا پنڈلی سے. پنڈلی بولتے ہیں شن کو نا، شن کو ہے نا، لیگ اور شن ہوتی ہے نا، شن مطلب نی سے لے کے برابر نیچے تک، اس کو بولتے ہیں شن. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شن کا لفظ بھی آ گیا قرآن میں. اب بتاؤں بولے کہ وہ انسان جیسا شن ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا ویسا انسان، لیکن شن کا لفظ آ گیا تو ہم لفظ کو ترجمہ کریں گے وہی ترجمہ. تو وہ ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں وہاں پہ، مجازی معنی وہاں پہ لیتے ہیں وہ. لیکن اہل السنہ والجماعہ نے ایسا نہیں کیا ہے. جیسے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ. ہم بولے سیدھے وجہ، چہرہ باقی رہے گا تیرے رب کا. اب بتائیں انسان جیسا چہرہ ہے، جو بولے گا وہ کافر ہے. لیکن ترجمہ تو وہی کر رہا ہے نا. جیسے قرآن میں آئے تھے تجریبی اعیننا جزاء لمن کان کفر، جو جاری ہوتا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے.
नूह की किश्ती, तो वहाँ लफ्ज़ आ गया आयुनिना, आँख के लफ्ज़ आ गया है। तो हम बोलते हैं अल्लाह ताला की आंखें हैं, लेकिन वो इंसान जैसी आंखें नहीं है। जो बोलेगा इंसान जैसी आंखें जिसमें प्यूपिल है, कॉर्निया है, वो सब आइरिस है, वो काफिर है वो इंसान। इन शॉर्ट जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हम बोलते हैं ना आई ऑफ नीडल, किसको बोलते हैं? मानिए नीडल है, या बोलते हैं गोल ऊपर से सुराख नीडल में, इसको बोलते हैं आई ऑफ नीडल, है ना। या जैसे हम बोलते हैं आंख को भी क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई, तो उनको आई बोलते हैं। अब समझे कितना फर्क है आई ऑफ नीडल में और ह्यूमन आई में। अब इतना फर्क है बिटवीन द क्रिएशन। अब सोचिए कितना फर्क होगा बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएशन। जब मखलूक में कितना फर्क है, हम बोलते हैं लेग ऑफ एलिफेंट, या हम बोलते हैं लेग ऑफ एंट, है ना। लेग ऑफ एलिफेंट या लेग ऑफ एंट, दोनों को हम क्या बोलते हैं? लेग। कितना फर्क होता है। अब सोचिए, लेग ऑफ मॉस्किटो बोलेंगे हम, लेग ऑफ मॉस्किटो हम बोलेंगे, और हम बोलेंगे लेग ऑफ कैसे बोलते हैं? एलिफेंट, दोनों को लेग बोलते हैं। अगर हमारे सामने लेग लगेंगे, मॉस्किटो की लेग और एलिफेंट की लेग, हम बोलेंगे कि क्या ये अलग चीज़ लग रहा है कुछ। तो ये हो क्या, इतना फ़र्क है मखलूक और मखलूक के दरमियान में आपस में ही। अब कितना फ़र्क हुआ खालिक और मखलूक के दरमियान में। जैसे अकीदत तहावी को शरह किया ना मोहम्मद बिन नसर बर्राक हफिज़हुल्लाह ने, उसमें वो लिखते हैं अच्छा पॉइंट एक। वो बोलते हैं इंसान जो भी कैफियत लाते हैं ना, रब की कैफियत जहन के अंदर, मैं ला रहा हूँ अल्लाह ताला की कैफियत जहन के अंदर, मैं वो ला रहा हूँ वो कैफियत मखलूक का मुशाहिदा करने के बाद, क्योंकि मैं मखलूक हूँ, मैं क्रिएशन हूँ। मैंने खाली क्रिएशन को विटनेस किया है, मैंने खाली क्रिएशन देखी है। तो मैं करता हूँ उसी बुनियाद पे मैं देता हूँ मिसाल अल्लाह ताला की, मखलूक को देखने की बुनियाद पे। तो जो कैफियत मुझे जहन में आती है ना अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला वैसा नहीं है, क्योंकि उसकी कैफियत हम बयान ही नहीं कर सकते वो कैसी कैफियत है, क्योंकि किसी ज़ात ने किया ही नहीं मुशाहिदा अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात हम सारे मानते हैं, जैसे रब ने खुद अपने लिए साबित किया, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए साबित किया। उनमें हम तहरीफ नहीं करते, तब्दील नहीं, माना में चेंज नहीं लाते, तहरीफ नहीं करते, तमसील नहीं करते, तशबीह नहीं करते, तातील नहीं करते, तफवीज़ नहीं करते, ये सब चीज़ें। ऐसी एक फिरका है उनको बोलते हैं मुजस्सिमा, वो बोलते हैं अल्लाह ताला का जिस्म है, वो भी काफिर है। अल्लाह ताला का जिस्म पर अपना, जैसे इंसान का जिस्म है अल्लाह ताला का जिस्म वैसे ही है, वो काफिर है। वो खुद बनाते हैं जिस्म अल्लाह ताला का। ऐसे ही मुमस्सिला जो तमसील देते हैं, मिसालें देते हैं अल्लाह ताला के साथ, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं इंसान को। तो मैं बोल रहा था को, लेकिन जो है ना मौदूदी साहब, उन्हें क्या लिखा है तफसीर में? उन्हें मजाजी माना लिया है इन आयात से, मजाजी माना। लेकिन अहले सुन्नत वल जमा का ऐसा अकीदा नहीं था। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिमन, हमने कहा कुलना लिमन, हमने कहा टू होम कॉल, आप सच में फरमाया लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए। यानी कि दीन नाम है खैर ख्वाही का, कि तुम्हें खैर ख्वाही बरतनी है अल्लाह ताला के साथ, या तुम्हें इखलास रखना है रब के साथ, तुम्हें सिर्फ रब के लिए इबादत करनी है। वाली किताबी, तुम्हें खैर ख्वाही करनी है किताब के साथ, तुम्हें किताब पढ़नी है, उसकी तिलावत करनी है, लोगों को पढ़ानी है, खुद पढ़नी है ना, कुरान पढ़ना है, तर्जुमा पढ़ना है, तफसीर पढ़ना है, समझना है, अमल करना है उसके तकाज़ों पे। वाली रसूली, तुम्हें उसके रसूल पे भी क्या लाना है? ईमान। यानी कि तुम्हें खैर ख्वाही करनी है रसूल के साथ, यानी कि उसकी इत्तिबा करनी है, उसके दीन को सपोर्ट करना है, सुन्नतों को प्रमोट करना है, बिदात को डिमोट करना है। वली अइम्मतिल मुस्लिम, और बाकी तमाम मुसलमान लीडर्स के साथ तुम्हें क्या करना है? खैर ख्वाही, या तुम्हें सिंसियर रहना, तुम्हें लॉयल रहना है उनके साथ। वो आमतीम, या जो उनके जो आवाम होगी, कॉमन मासेस जो होंगे, तुम्हें उनके साथ भी क्या करना है? खैर ख्वाही का बरतना है मामला, या तुम्हें उनके साथ लॉयल रहना है, तुम्हें उनको धोखा वोखा नहीं देना है, तुम्हें परेशान नहीं करना है, तुम्हें अच्छे से रहना है उनके साथ। तो ये था हदीस अद्दीन नसीहा। तफसीर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल टाइम इसको हो गया। कोई सवाल है किसी को? थोड़ा छोटा सवाल। कोई समझता है कि हम करते हैं फिर वारियत प्रमोट है, मतलब हम